الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء أشر من بطنه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 2-3 آیات ہیں اس میں جسمانی، چونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند، بکرے کی اگلی چوڑی پسند، گردن کا گوشت پسند، بکری کا دودھ پسند فرماتے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے، کھجوروں میں عجوہ کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا. آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے اور وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے. جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو کون سا دن ہوتا تھا یہ سانو نام ہی پتہ ہوتا ہے کیڑی گل ہے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی. جمعے کی رات کو آپ گرم سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے. اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بیا نہیں کھاتا، بیا ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کیا. صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے. جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے. بہت بڑی صحت کی بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے اور وہ بھی ڈونگے تے ڈونگا فریج بھریا پہ، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دو، تو آپ تازہ کھاتے تھے. اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے. عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. گھر کی زندگی، ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا. اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے. یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکن بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے. خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں. جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے. عرب نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے،
عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اب بلاؤ مدینے والوں کو. جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لی. فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے. جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے، پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے. اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی. پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی. آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دیں دیا بچیاں نے. تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، ویسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو. تو ٹانگیں سے سیدھی تھی، تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے. تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، علی اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو. وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے. پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے تو آپ ایسے ہو گئے اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی. آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. قاب قوسین او ادنی ہو گئے اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کانڈ سے دیکھتی ہوئے آ جاؤ چڑھ جاؤ. دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے پھراتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کیف مطیتکم. ایک دفعہ آپ ایسے پھرا رہے تھے، حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری. آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے. پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے اور حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں. اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے. ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا، موبائل بند کر ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانا. ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز. ایسے نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے. پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ، عون، محمد، حسن، حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا. ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی. تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے. یا حسین، یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، 2-3 باری آخیا حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، جس سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ. آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی دی.
یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو، اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی کو ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر، دکھوں سے پاک کر، پریشانیوں سے پاک کر دے، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ قریش مکہ گئے تھے بنو قریظہ کے پاس مدینے کہ جو ہمارے پاس ایک نوجوان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیسے پرکھیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، وہ 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا تو نبی ہے، اگر تیسرے کا بھی دینا شروع کر دیا تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے تو 2 کے جواب تو ڈیٹیل سے آ گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے۔ سب کو ہے، دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، کا تھوڑا دیا ہے، پورا تو آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے، ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا، یہ 3 بڑے علماء تھے۔ تو وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ اب میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا۔ 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے، تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ وہاں سے ایک دوست، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، زبردستی پکڑ کے لے گیا، اس کی طفیل آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ تو ڈاکٹر، میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں، دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی، تو ادھر نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا۔ تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریمنڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے۔ تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں، کسی، یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں،
7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, جڑواں کا نہیں ملتا کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے, یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, سورۃ القیامہ. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے, ہڈی ہو گئے, اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے, اب کون واپس زندہ کرے گا, کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا. بلا ہوتا ہے چیلنج. کیا سمجھتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین, میری قدرت دیکھنا. الا ان نسوی بنانا, اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گی. ٹپ, فنگر ٹپ, بنان فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہیں. کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں. 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی. ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, ہم نے روح ڈال دی. لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے, جو کہ تو خالق کو نہیں جانتا. نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے. تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے, پھر اس میں روح ڈالتا ہے. تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو, روح بھی صحت مند ہو. اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے, تھوڑا علم. روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں, اللہ نے رہنمائی کی ہے. تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں. پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے. والتین والزیتون, اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی. مجھے قسم ہے انجیر کی. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے. تو صحابہ نے پوچھا جی وہ کیا ہے؟ کہ انجیر, کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی, تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں. اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے. وہ زیتون, اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں. قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں. یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو, سلیکٹڈ غذا کھاؤ. یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے. بس آپ نے سنی اور 5-10 دوائیاں لکھیاں, جاؤ او بھائی کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے. اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے, بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا, پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی, ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا. ایک بدو نے سنا, ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ, مطلب لطیفہ نہیں ہے, صحیح, کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا, انجیر کھائی تو میٹھی, تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب انہوں نے زیتون چکھا تو کہنے لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے, لطیفہ نہیں سنا رہا. تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا ہے. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا, اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی, چند کروڑ کی, آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے, نہیں یار گندا پیٹرول ہے, اس کا تو بدل بھی ہے. لاکھوں گاڑیاں کھڑی, لاکھوں لینڈ کروزر ہیں, کروڑوں ہیں, لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو. اس کی کوئی ریپلیسمنٹ, کوئی یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا, کوئی لگا کے دکھائے, بے بس ہے. اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں, ہر لائن میں. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, کارڈیالوجسٹ, مجھ سے کہنے لگا
طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا، اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا، اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں، یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں، یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چکا، ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کا کوئی فائدہ ہی کر دوں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود، اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے۔ غذا سلیکٹڈ ہو، جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے، اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے۔ اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ، تو لاہور لے گئے ابا جی، کرنل امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل۔ جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے، اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوندا۔ میں کہ آپریشن کیوں کریے؟ میں کہا تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے تھوڑا گفٹ ہے۔ انہاں کہا اے چھوری جڑیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دینا۔ ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ سارے صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے، میں نے 2 سلائس کھائے تھے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی ویکھے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو،
وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو، بیمار نہیں ہوگے. تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں آئے. کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی. اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے. میرا ایک دوست ہے، بڑا اچھا ڈائٹیشین ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار. میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو. تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا، کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی. کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں، لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جامن دا راہ ہی کوئی نہیں آتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے. رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی. ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے. تو بھوک رکھ کے کھانا. مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر میں. اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل. اور ایک حکیم بھیجا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا. کہا نہیں، اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے. تو بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں. جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے. تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ، کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو، سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ. تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے، لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے. وہ جب میرا سٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو، ایسے حیران ہو، ایسے ایسے کریں. تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں، یہ بند کیوں ہو گئی؟ یہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے. تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی. ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار. اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں. میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں. 1-2 دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ. میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا جی کننا بھی کھاونا ہے تسی آ لی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو اتو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی ہے. تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا. ورنہ باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں. اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑا آتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5000 ہو رہا جائے. اس کا اب اگلا حصہ